مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند نہایت مہربان ہے جو مجھے اور آپ کو توفیق دیتا ہے کہ ہم روز بروز اس کے کلام میں بڑھیں، ترقی کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری گروتھ ہوتی رہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا قد چھوٹا رہ جائے، کیونکہ ایسے بچے جن کا قد بڑھتا نہیں ہے لوگ ان کو بونا کہتے ہیں، اور ساری زندگی جب تک وہ جیتے رہتے ہیں وہ اس بات کو فیس کرتے رہتے ہیں، اور اس بات کی کڑن ان کے دل میں رہتی ہے کہ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن بائبل کا خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ترقی نہ ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر اس میں پرورش پاتے رہیں، اس میں بڑھتے رہیں اور اس میں ترقی کرتے رہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بڑھاتا ہے۔ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا خداوند کے کلام میں سے، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور اس آیت کو کھولیں۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب ہے اور اس کی 20ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ حوالہ میں ایک دفعہ پھر بولتا ہوں، پہلا پطرس اس کا 3 باب ہے اور اس کی 20ویں آیت ہے۔ یہاں پر مرقوم ہے، غور سے سنیے گا، نکال دیا آپ لوگوں نے؟ خدا آپ کو برکت دیں۔ جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں۔ اس حوالے میں ایک بڑی غور طلب بات ہے، اور وہ ہے کہ 8 جانوں کا بچنا، اور یہ اس سارے واقعے کو سمپ کیا گیا ہے جو ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ کس طور سے اس جہاں میں بہت زیادہ بدی بڑھ گئی، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح ملول ہوئی اور خدا نے چاہا کہ اس دنیا کو ختم کر دے، لیکن اس نے تو بھی راست باز نوح اور اس کی فیملی کو بچا لیا۔ اور اسی حوالے کو یہاں پر بہت مختصر طور پر بتایا گیا ہے، لیکن میرے لیے اور شاید آپ کے لیے بھی یہ بات تھوڑی سی حیران کن ضرور ہو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی۔ خدا تحمل کر رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، اور آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اب میرے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ تیار تو کشتی ہو رہی ہے، تو پانی کے وسیلہ سے 8 جانیں کیسے بچ گئی؟ یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کشتی کے وسیلہ سے 8 جانیں بچ گئی، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ آسمان پر سے پانی برس رہا تھا، زمین کے سوتے کھل گئے تھے اور ارد گرد ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ارد گرد ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو یہاں پر کشتی کا ذکر ہے کہ کشتی تیار ہو رہی تھی، خدا تحمل کر رہا تھا، لیکن 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتی ہیں اسے کہ بپتسمہ، لیکن پانی کے وسیلہ سے کیسے بچ گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشتی کی وسیلہ، پانی نے ان کو کیسے بچا لیا؟ بچایا تو کشتی نے۔ یا ہم ایک جنرل سی بات کر سکتے ہیں کہ بھی ان کو تو خدا نے بچا لیا، خدا نے وسیلہ بنایا، خدا نے کشتی تیار کروا لی، لیکن یہاں پر ذکر ہے کہ جانیں جو ہیں وہ کشتی کے وسیلہ سے نہیں بچی ہیں، بلکہ جو جانیں ہیں
وہ پانی کی وجہ سے بچی ہیں۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آج میرے پاس ایک چھوٹا سا تھاٹ ہے، وہ آپ سب کے لیے اور سننے والے تمام تر حاضرین کے لیے، ناظرین کے لیے، اور آپ چاہے جہاں کہیں بھی اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند آپ سب کو اس چھوٹے سے تھاٹ کے وسیلہ سے برکت دے کہ بائبل مقدس کی کہتی ہے کہ پانی اور کوئی نہیں بلکہ پانی خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خدا کا کلام ہی ہے جو مجھے اور آپ کو دوسرے لوگوں سے منفرد بناتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پانی نے کیسے بچایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا تھی؟ بدی تھی اور بے دین لوگ تھے۔ بے دین لوگ کہاں پر تھے؟ دنیا میں تھے۔ اور جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا، بے دین لوگ اور خدا کے لوگ جدا ہوتے گئے۔ آمین۔ یہ خوبصورت تھاٹ ہے کہ جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا، پانی کے وسیلہ سے ان کے اندر کیا ہوتا گیا؟ جدائی آتی رہی، اور وہ 8 جانیں ان سے جدا ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو دوسرے لوگوں سے اس لیے منفرد اور الگ کرتا ہے کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ تاریکی کا اور روشنی کا کوئی آپس میں میل جول نہیں ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل کا پیغام یہ ہے کہ خدا جو اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی تقدیس کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے الگ کر لیتا ہے، اور یہی بائبل کا معیار ہے اور یہی بائبل کا طریقہ کار ہے۔ خدا نے کبھی بھی کسی بھی قوم کے ساتھ عہد نہیں باندھا ہے۔ غور سے سنیے گا میری بات، کہ کسی بھی قوم کے ساتھ اس نے عہد نہیں باندھا، بلکہ اس نے ایک شخص کے ساتھ عہد باندھا اور اس سے اس نے قوم بنائی، اور پھر وہ اسرائیل کا خدا بن گیا۔ اور وہی خدا آج میرا خدا ہے، وہی خدا آپ سب سننے والوں کا خدا ہے، وہی خدا یہاں پر موجود بھائی ظفر کا اور بھائی فاروق کا خدا ہے۔ ایک ایسا دوست مجھے یاد آ گیا اس موقع کے اوپر، وہ اپنے دوست سے بہت پیار کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، اور ہمیشہ وہ اپنے دوست کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوا۔ میں ایک ایسے دوست کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس کو کہ داؤد بہت عزیز رکھتا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ساؤل کا بیٹا تھا۔ کیا نام؟ یونتن۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یونتن اور داؤد آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جیسے جیسے کبھی کبھی ساؤل داؤد کو مارنے کا کوئی پلان کرتا تھا، تو یونتن آ کے اس کے کان میں اس کو بتا دیتا تھا کہ آج تیرے خلاف یہ پلان ہے تو اس سے بچ جا۔ یہاں تک کہ جب ساؤل کے وسیلہ سے داؤد کو بھاگ جانا پڑا اور در بدر کے دھکے کھانے پڑے، جنگلوں میں رہنا پڑا، تو بھی یہ دوست اس کے پیچھے آیا کرتا تھا۔ اب اس دوست کی دوستی دیکھیں اور اس کی دوستی کا معیار دیکھیں کہ یہ دوست اس کے پاس آیا کرتا تھا، اس کو بتایا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہتا نہیں تھا، بلکہ واپس اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے محل میں، وہ اپنے آرام دہ محل میں جا کے سو جایا کرتا تھا۔ وہ بیابان کے دھکے نہیں کھاتا تھا، وہ اپنے محل میں ریسٹ کیا کرتا تھا، وہ بیابان کے جنگلی کھانے نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ اپنے دوست کو چھوڑ کر کے واپس چلا جایا کرتا تھا اور جا کر کے بادشاہی کھانے کھایا کرتا تھا۔ دوست وہ تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں رہتا تھا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنی دوستی کا بڑا حق ادا کیا، لیکن جب وہ حق ادا کر دیتا تھا تو وہ اسے جدا ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو آج جدائی کے تعلق سے، جدا ہونے کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا دوست ہے جو اس کی مشکلوں میں
اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی فاروق، آپ کے لیے خداوند کے کلام میں سے یہ پیغام ہے کہ آپ اکیلے کھڑے نہیں ہیں، آپ کا دوست یونتن نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ کا دوست خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ صدرک مسک عبدالجو کے ساتھ آگ میں بھی کھڑا رہا، وہ دانیل کے ساتھ غار میں بھی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو تاریکی سے جدا کر لیتا ہے۔ کبھی آپ نے بائبل مقدس کو اس کے پہلے چیپٹر کو کبھی غور سے پڑھا؟ وہاں پر جب لکھا ہوا کہ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور انگلش میں ہے کہ اس نے کریٹ کیا، بنایا، تو بہت ساری چیزیں خدا نے خود بنائی، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو خدا نے نہیں بنائی۔ مثال کے طور پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو پانی کے جو جاندار ہیں، کیا خدا نے بنائے ہیں؟ پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ یہ جاندار خدا نے نہیں بنائے، بلکہ خدا نے پانی سے کہا ہے کہ تو ان کو پیدا کر۔ یہ درخت، خوبصورت پھل، پودے، یہ خدا نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ خدا نے زمین کو حکم دیا ہے کہ یہ پیدا کریں۔ خدا نے روشنی کو اور اندھیرے کو بنایا نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا میری بات، ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے، ان کو کیا کیا ہے؟ جدا کیا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب تک میرا اور آپ کا ساتھ امیزش زندگیوں کے ساتھ رہے گا، جب تک میرا اور آپ کا ساتھ ناہوار جوئے میں جتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہے گا، میں اور آپ کبھی بھی روشنی نہیں بن سکتے، میں اور آپ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے۔ اور روشنی کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اچھا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، وقت کا پیغام یہی ہے کہ میں اور آپ، جن کو کہ خدا سیپریٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص نے بیج بوئے، اور اس کے دشمن نے کیا کیا کہ رات کو سوتے میں آ کر انہی بیجوں میں اس نے کڑوے دانے بھی بو دیے۔ اب کیا ہوا کہ وہ کڑوے دانے اور وہ اچھے دانے اسی جگہ پر پرورش پانے لگ پڑے، اور اس کی انفارمیشن اس تک پہنچائی گئی، لیکن اس نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ سو عزیز بہن اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور خدا ان دانوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا آپ خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ خدا میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ اس بات پر ہمیشہ قائم ہے کہ وہ آپ کو ناراست لوگوں میں سے نکال لے، کیونکہ جہاں پر گناہ ہے وہاں پر شیطان کا کلیم ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ صرف اور صرف خدا ہی ہے جو آپ کو اس میں سے نکال سکتا ہے، اور اس کے لیے فارمولا وہ خود دیتا ہے، اور وہ ہے کہ توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور تب ہی خدا کی طرف سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، تازگی کے دن چاہتے ہیں، اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بائبل کہتی ہے کہ ہم ایک سائیڈ پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کو خدا کے طرف لگا دیں، تو ہی خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، بڑے مختصر وقت میں نے اس چھوٹے سے تھاٹ کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں چاہتا تو تھا کہ اس پر میں کافی لمبی بات کرتا، لیکن آج کے لیے ابھی اتنا ہی ہے۔ خدا آپ سب کو اس چھوٹے سے تھاٹ کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔